تو محمد علی کیا کہتا ہے امام جلال الدین سیوطی پہ چیرا کرتے ہوئے، ذرا سن لیجئے اس کو. بہرحال سیوطی صاحب نے بھی اس میں بڑی زیادتیاں کی. وہ کتاب کے اندر انہوں نے جو جھوٹی روایتیں اکٹھی کی، کیونکہ اس فن میں وہ بڑے ماسٹر تھے اس قسم کی روایات لکھنے میں. تو سیوطی صاحب نے اس کتاب کے اندر لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد ان کو قبر سے زندہ کیا اور پھر کلمہ پڑھایا دوبارہ. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی مرنے کے بعد زندہ کر کے اس طریقے سے فرضی طریقے سے کلمہ بھی کسی کو پڑھایا جائے تو کلمہ تو کسی کام کا نہیں ہے اگر وہ کفر پر مرا ہے. تو سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95 ہے کہ حرام ہے اس بستی کے لیے کہ ہم جسے موت دے دیں کہ وہ قیامت سے پہلے وہ واپس آ جائے. مرا ہوا شخص تو کبھی دنیا میں آ نہیں سکتا. تو اب اس قسم کے واقعات، اور پھر مجھے سخت افسوس اس وقت ہوا جب میں نے حافظ ابن کثیر کو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 113 سے 116 کے دوران تفسیر ابن کثیر میں، ابن کثیر المتوفا 774 ہجری، انہوں نے بھی یہ روایتیں نقل کی، اور امام طحاوی المتوفا 321 ہجری اور امام قرطبی المتوفا 668 ہجری، ان کے حوالے سے یہ کہا کہ آپ تو ماں باپ کی بات کرتے ہیں، حضور نے تو ابو طالب کو بھی دوبارہ زندہ کر کے کلمہ پڑھایا تھا. اور حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان روایتوں کی اگر صحت کو صحیح بھی مان لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ تو قرآن کے خلاف چلی جائیں گی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 95. یہ تو روایتیں ثابت ہی نہیں ہیں، بالکل جھوٹی روایتیں ہیں. اب دیکھیں اس کی دلیل. پہلے تو امام جلال الدین سیوطی پہ تنقید کی اور تنقید کرتے کہا تھا کہ سیوطی صاحب نے دیکھیں اپنے مولویوں کے لیے تو شاعر علامہ مولانا، لیکن امام زمانہ ہے وہ امام جلال الدین سیوطی، اور جن کا جب بھی نام اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں لیا تو کیسا لکھا ہے پتا ہے؟ جلالۃ العلم، حافظ الخاتم الحفاظ، یہ القابات لکھے اعلیٰ حضرت نے. اور ان کی شان کیا تھی معلوم ہے؟ 63 مرتبہ بیداری میں رسول اللہ کو کی زیارت کی ہے، بیداری میں. یہ امام جلال الدین سیوطی کا مقام. مگر ان کی بد زبانی دیکھو. اب جو نبی کا ادب نہ کر سکے وہ اماموں کا کیا کریں گے یار. سیوطی صاحب نے جھوٹی روایتیں جمع کی اور اس فن میں بڑے ماہر تھے. اب تم سے بڑا تو مکار جھوٹا ہوئے زمین پر کوئی پیدا نہیں ہوا. سیوطی صاحب نے یہ بڑے فن میں ماہر تھے، اور انہوں نے لکھا کہ صاحب رسول اللہ کے والدین کو زندہ کیا گیا اور پھر انہوں نے کلمہ پڑھایا. تو کہتا ہے اگر مرنے کے بعد کلمہ پڑھایا فرضی طور پہ تو کیا کام دے گا، جبکہ قرآن کی سورہ انبیاء میں اللہ فرماتا ہے کہ حرام ہے اس بستی کے لیے کہ اللہ جب اسے موت دے دے تو دوبارہ زندہ کرے. جناب یہ ان بستیوں کا ذکر ہے جن پر عذاب آتا ہے. جاہلوں کو سمجھتا کچھ نہیں ہے. قسم خدا کی میں کہہ رہا ہوں، روئے زمین کے سب سے بڑے جاہل ہوتے ہیں غیر مقلد وہابی اور دیوبندی. اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ مناظرہ ان کے لیے موت ہوتی ہے، اس لیے مناظروں میں نہیں بیٹھتے. حرام ہے اس بستی کے لیے کہ اللہ جب انہیں موت دے تو دوبارہ زندہ کرے گی. کن کے لیے آیا؟ وہ بستیاں جو کفر پر مری، جن پر عذاب آیا. یہ ان کے لیے نہیں جو اہل ایمان ہے. ورنہ آئیے پارہ نمبر 3 قرآن کا جواب اب قرآن سے ہی دے رہا ہوں. سورہ آل عمران آیت 59. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں ہوں جو مردوں کو چلاتا ہوں اللہ کے حکم سے. جب زندہ ہوا تو مرنے کے بعد آیا کہ نہیں آیا دوبارہ؟ اور قرآن کہہ رہا ہے عیسیٰ نے کہا وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں ہوں وہ جو مردے چلاتا ہے اللہ کے حکم سے. اور آئیے ابن کثیر انہی کے علامہ ہے، انہوں نے قصاص الانبیاء کتاب لکھی. میں صرف اس کا اسکین پیج دکھا رہا ہوں جو سعودیہ سے چھپی ہوئی ہے. بڑی لمبی چوڑی روایت ہے. اور اس کتاب کی خاص بتا دوں، ایک آتی ہے قصاص الانبیاء جو غیر معتبر ہے، اردو زبان میں جو ملتی ہے عموماً. یہ معتبر میں یہ یاد کر لیجیے. قصاص الانبیاء اس پہ مصنف کا نام بھی عجیب و غریب ہے، بعض نسخوں میں تو نام بھی نہیں ہے. لیکن یہ جو قصاص الانبیاء سعودیہ نے چھاپا ہے اور یہ ابن کثیر کی ہے، حافظ ابن کثیر کی، اس کے مقدمہ میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اس میں جتنی روایتیں لکھی سب صحیح روایتیں لکھی، ایک بھی ضعیف روایت نہیں لکھی، ایک بھی ضعیف نہیں. کہتے میں نے لکھا اس لیے کہ لوگوں نے انبیاء کے واقعات میں غلو کیا، جھوٹے قصے کہانی گڑھ دیے، تو میں نے چاہا کہ ان کے جواب میں ایک صحیح حدیثوں پر مشتمل انبیاء کے حالات پر کتاب لکھوں. تو میں نے اس میں جتنی روایتیں لائی سب صحیح، ایک بھی ضعیف نہیں لائی. اب قصاص الانبیاء میں انہوں نے کیا لکھا یہ دیکھیں، اس کا صفحہ نمبر 101 ہے، یہ پورا اسکین پیج ہے. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ ہے اور فرماتے لوگ اے میرے حواریوں آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کیسے تھی، طوفان کیسے آیا. طوفان نوح کا ذکر کر رہے ہیں، طوفان ایسے آیا، کشتی میں اتنے لوگ سوار تھے. حواری سن رہے بڑے دلچسپی سے. تو بعض حواری کہتے ہیں عیسیٰ آپ تو طوفان نوح کے وقت موجود نہیں تھے، آپ کو یہ خبر کس نے دی؟ کہا یہ مجھے جبریل نے بتایا. کہا کتنا اچھا ہوتا کہ ہم میں وہ شخص طوفان نوح کی خبر بتاتا جو اس کشتی میں سوار تھا، جو چشمدید حالات کا دیکھنے والا ہو وہ بتاتا. حضرت عیسیٰ مسکرائے کہا چلاؤ میرے ساتھ. ایک وادی میں لائے اور وادی میں آ کے عیسیٰ مسیح کیا کرتے ہیں، یہ نبی کے علم غیب پہ سوالیہ نشان لگا رہے. ذرا عیسیٰ کا علم غیب دیکھیں آپ، نبی کے غلام ہے عیسیٰ. ایک جگہ گئے مٹی اٹھایا، ایک جگہ لا کے رکھ دی، پھر کچھ قدم چل کے گئے وہاں سے مٹی اٹھایا پھر لا کے رکھ دی، پھر کچھ قدم چل کے گئے وہاں سے مٹی لایا جمع کیا، مٹی کا ڈھیر لگا رہے. آپ کے حواری دیکھ رہے ہیں، پوچھا عیسیٰ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا قاب بن حام بن نوح کی مٹی کو جمع کر رہا ہوں. یہ قاب کون تھے؟ حضرت نوح کے پوتے، حام حضرت نوح کے صاحبزادے، حام کے بیٹے. یعنی عیسیٰ مسیح کو یہ بھی معلوم کہ قاب کی مٹی کہاں کہاں بکھری ہوئی ہے. اور وہ جمع کیا. جب جمع ہوئی تو ہاتھ پھیر رکھا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. تو حام بن نوح مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوئے سروں سے بال سے اور سلام کیا، السلام علیکم یا عیسیٰ روح اللہ. آپ نے جواب دیا. تو حواریوں نے کہا آپ نے کیسے جانا یہ عیسیٰ روح اللہ ہے؟ اب دوسرا علم غیب دیکھے. تو قاب ابن حام کہتے ہیں کہ مجھے میرے دادا نوح نے خبر دی تھی کہ تیرے مرنے کے بعد ایک شخص تجھے زندہ کرے گا، وہ روح اللہ ہوگا اور اللہ کا نبی ہوگا. یہ زندہ کرنے کا کام نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ نبی ہے. میں جان گیا. کہا عیسیٰ آپ نے کیوں زندہ کیا؟ کہا میرے حواری ذرا بتاؤ کشتی کا کیا معاملہ تھا سب.
ذرا بتاؤ ان کو. بتایا انہوں نے کشتی ایسی تھی, اتنے فلور کی تھی, ایسا تھا, یہ تھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سارے حواریوں نے سنا. اس کے بعد حواری کہتے ہیں کہ اے عیسیٰ مسیح اگر آپ اجازت دے تو ہم انہیں اپنے گھر لے جائیں اور ان کی دعوت کریں, ان کی دعوت کریں. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ انہیں دعوت کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ یہ جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہیں, اب دنیا کے کھانوں کی ان کو حاجت نہیں ہے. اور اس کے بعد کہا ہے کام, اب کام ختم ہو گیا, اب آپ دوبارہ جس حالت میں تھے ویسی حالت میں چلے جائیے. تو کہا عیسیٰ ایک وعدہ کیجیے کہ جب پہلی مرتبہ موت آئی تھی اس کی تکلیف اب تک میں محسوس کر رہا ہوں, اب اگر مجھے اب موت آئے, اب مجھے دوبارہ اس حالت میں لوٹایا جائے تو تکلیف نہ ہو. تو حضرت عیسیٰ نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں, اور فرمایا منہ تو مر جاؤ, وہ مٹی کا ڈھیر پھر ہو گئے. یعنی عیسیٰ کا یہ بھی اختیار بتایا کہ وہ چاہے تو موت کی سختی کو بھی ختم فرما دے, یہ نبی کا اختیار. یہ ابن کثیر نے لکھا, آپ کریں جو مر جائے وہ آ نہیں سکتا. اچھا چلیے بھائی, اب ایک ایسی دلیل دے رہا ہوں, حضرت موسیٰ کی قبر زمین پہ ہے کہ جنت میں؟ ارے کہاں ہے؟ زمین پہ ہے نا. بخاری مسلم اتنی حدیث کی کتابیں دیکھیں گے آپ تھک جاؤں گے, بخاری مسلم دو کافی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی, شب معراج میں موسیٰ کی قبر پر گیا, موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. تو موسیٰ دنیا میں ہے. اچھا چلو آپ کہتے ہیں مرنے والا آ نہیں سکتا, اب ایک ایسی دلیل دے دوں گا کہ اس کا باپ بھی نہیں انکار کر سکتا. شب معراج سارے انبیاء نماز پڑھنے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ ایک دو آئے تھے, تو دوبارہ وصال کے بعد آئے یا نہیں آئے؟ تو آ سکتے ہیں. تو یہ دلیل بچکانی ہے. ارے جب عیسیٰ مردے جلا سکتے تو نبی اپنے ماں باپ کو زندہ فرما دے تو اس میں کیا تعجب ہے؟ لیکن ان کی بروقتی دیکھو کہ معاذ اللہ, حضرت امام جلال الدین سیوطی نے لکھا تو اس پر بھی اس نے چرا کر دی. حالانکہ اب میں ایک فائنل بات کر رہا ہوں کہ امام جلال الدین سیوطی کو خامخواہ ٹارگٹ کر رہا ہے اور اپنی بھڑاس نکال رہا ہے. اور امام جلال الدین سیوطی سے اتنا چھڑتے, کیوں چھڑتے معلوم ہے اس کی وجہ؟ امام جلال الدین سیوطی کی خاصیت ہے کہ انہوں نے عشق کی اور اہل سنت کی تائید میں خوب حدیثوں کو جمع کیا ہے جو ان کے عقیدے کے خلاف جاتی ہے. چنانچہ دیکھیے وہ امام جلال الدین سیوطی پر چرا کرتے ہوئے کتنا اپنا غبار نکال رہا ہے, یہ بھی کلپ سنی لیجیے. اور امام سیوطی کہتے ہیں, جبکہ میرے نزدیک ان کے عقائد ہیں. اب جلال الدین سیوطی وہ ہیں جن کو اہل حدیث بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, بریلوی بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, دیوبندی بھی رحمۃ اللہ علیہ, اور امام سیوطی کہتے ہیں, جبکہ میرے نزدیک ان کے عقائد کے اندر بہت فساد موجود تھا. یہ بہت ترم خواہ پیدا ہو گیا. اس کی اوقات کیا ہے؟ تیرا تو عقیدہ ہی نہیں ہے, فساد تو چھوڑو, تیرا عقیدہ تو گٹر کا پانی ہے, نالے کا بو ہے. تیرا عقیدے کی کیا اوقات ہے؟ امام جلال الدین سیوطی کو اہل حدیث بھی رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں, یعنی وہ اہل حدیث جو جاننے والے وہ رحمۃ اللہ, وہ بھی بیوقوف, یہی عقل مند پیدا ہو گیا, یہی علوما کا کھپتی بیٹا بھی پیدا ہوا ہے. یہ اوپر سے ٹپکا, صحیح بول رہے ہیں آپ. خود وہ اقرار ہے کہ اہل حدیث بھی رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں. بیٹا وہ اس لیے بولتے ہیں کہ وہ وقت کے امام ہے, محدث ہے اپنے وقت کے. کہتے ہیں بریلوی بھی رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں, دیوبند بھی. لیکن میرے نزدیک ان کے عقائد میں بڑا فرق ہے. تیری اوقات کون ہے؟ تو ہے کون بے؟ تیرے نزدیک تیری صنعت کیوں؟ تو بولتا ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرو, تیری تقلید کون کرے گا؟ تیری کیوں مانے؟ تو تمہاری کیا حیثیت ہے علم میں؟ آپ تنقید کرتے دیکھو کیا کیا ہے. ایون یہ جو شیخ زکریا کا واقعہ ہے قبر سے ہاتھ باہر نکالنے والا, یہ سیوطی نے نقل کیا ہے. اچھا اب یہ بھڑاس ہے. مولوی زکریا جو ہے نا فضائل اعمال جس نے لکھی, دیوبندیوں کا عالم, اس نے واقعہ لکھا کہ حضرت کیا نام ہے ان کا, شیخ احمد رفائی, وہ رسول اللہ کے روضے پہ گئے, سلام کیا تو اللہ کے نبی کا ہاتھ باہر آ گیا, انہوں نے دست بوسی کی. اس پر اس کو بڑی تکلیف ہوئی, ہاتھ کیسے آ گیا؟ نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے. تو عقیدہ تو یہی ہے خبیثوں کا. تو چونکہ انہوں نے یہ واقعہ لکھ دیا تو اب اس کو تکلیف ہو گئی, کہا وہ واقعہ انہوں نے لکھا اس لیے ان کے عقیدے میں فساد ہے. تو یہی واقعہ ابن کثیر لکھے اگر کہ کعب بن حام بن نو کو زندہ کرے تو ان کے عقیدے میں کیوں نہیں ہے فساد؟ اور حضرت عیسیٰ کہ میں مردوں کو جلاتا ہوں تو ہمت کر کے بولتے ان کے بھی عقیدے میں فساد تھا. تو یہ ایک بڑا اچھا فائدہ ہو گیا نمونہ آج کا. شیخ زکریا نے بیچارے نے تو اسے اٹھایا, یہ اصل جو معاملہ ہے یہ تو سیوطی کا کیا ہوا ہے. اس قسم کے بڑے معاملات, ان کی کتاب شرح الصدور فی الاحوال والقبور, اس میں تو انہوں نے عجیب و غریب واقعات سیوطی نے لکھے ہیں کہ حضور کی وفات کے 500 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت کسی بزرگ کا جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے. استغفر اللہ. تو اس کی رسول اللہ جنازہ پڑھنے آ گئے, اس کو بڑی تکلیف ہو گئی. آدم علیہ السلام سب سے پہلے انبیاء, وہ بیت المقدس میں نماز پڑھنے آ گئے, اس پر اس کو پرابلم نہیں ہے. اگلے دیکھو سلب ہو گئی. یعنی آدم تو آ سکتے ہزاروں سال بعد, لیکن نبی کریم 500 سال بعد نہیں آ سکتے. آدم آ سکتے, حضرت شیس آ سکتے, سارے انبیاء آ سکتے, لیکن نبی اگر اپنے وصال کے 500 سال بعد آ گئے, اب 500 سال بعد چھوڑو. تو امام جلال الدین سیوطی نے ایک ولی کی فضیلت میں واقعہ شرح الصدور میں لکھا ہے, ایک ولی کی کہ ان کے جنازے میں سرکار تشریف لائے. لیکن ہمارا تو عقیدہ یہ کہ جب چاہیں آپ جس مجلس میں چاہے تشریف لائیں. اس لیے ہم کہتے ہیں سنا ہے اور ہر عاشق کے گھر آپ تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے بھائی. امام سیوطی المتوفا 911 ہجری لکھنے کے لیے آگے. استغفر اللہ. تو اس قسم کی وہ بڑے دیو ملائی قصے کہانی لکھنے میں امام سیوطی المتوفا 911 ہجری مشہور ہے. اس طرح وہ بڑے بلائی کے قصے لکھنے میں مشہور ہے. ملائی تو وہی تو, ملائی سے تم کو انرجی ہے. ملائی تو سنیوں کے لیے ہے نا, یہ بات تو صحیح ہے. ملائی کس کے لیے ہے؟ سنیوں کے لیے. تمہارے لیے گٹر کا پانی. اور چونکہ یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کے نزدیک شیخ زبیر علی صاحب ان سے اعلان برات کرتے تھے, کیونکہ عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجاں تھے, عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا. ان کو جو کہ عقل تھی, ان کو پتا تھا کہ سیوطی صاحب نے کیا کارنامے اپنی کتابوں میں کیے ہوئے ہیں, تو وہ اعلان برات کرتے تھے. میرے انٹرویو میں جب میں نے سیوطی کا نام لیا, انہوں نے کہا چھوڑو ان کی بات نہ کرو ہمارے سامنے, ہمیں کتاب و سنت کے دلائل کے اوپر بات کرو. تو زبیر علی ریچھ ہے, ابھی دکھاؤں گا میں ریچھ کو. ریچھ بالے بڑے بڑے اس کے, ایسا لگتا ہے چانڈا میٹا کے جنگل سے نکل کے آ گیا ہے. وہ اس کے استاد ہے. کہتا ہے وہ جلال الدین سیوطی کا ان کے سامنے ذکر کرو تو کہتے ہیں ارے چھوڑو ہمارے سامنے بات مت کرو ان کی, یہ تو بہت بڑے ترم کھاتے ہیں آج کے نمونے. اب آئیے ایک دوسری
جو دلیل ہے بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ رسول اللہ کے والدین کا زندہ کیا جانا یہ صرف امام جلال الدین سیوطی نے تنہا نہیں نقل کیا ہے کہ جو سیوطی کے اوپر آپ یہ سب بھانڈا پھوڑ رہے ہو اور یہ سب وبیلا مچا رہے ہو. اس حدیث کو روایت کرنے والے اور بھی امام ہے جو امام جلال الدین سیوطی سے کئی سو سال پہلے کے بھی ہے اور معتبر مستند امام ہے. اس میں امام ابن حجر مکی ہے جنہوں نے افضل القرآن میں یہ واقعہ لکھا. امام ابن شاہین ہے انہوں نے بھی لکھا. حافظ ابن ابو بکر خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا. امام سہیلی نے اس کو لکھا. امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا جو امام جلال الدین سیوطی سے کئی سو سال پہلے کے ہے. حضرت امام محب طبری نے لکھا. ناصر الدین ابن منیر نے لکھا اور امام سرکاری نے لکھا. حالانکہ امام جلال الدین سیوطی کے بعد کے لیکن معتبر اپنے وقت مجدد ہے. اور ابن کثیر نے بھی اس واقعے کو لکھا.